أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کر کے ان کی سیرت پاک سے زندگی گزارنے کی رہنمائی حاصل کرنا مقصود اول ہوتا ہے۔ اس میں چند باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ آپ حضرات سے عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت میں امت مسلمہ کو بے روک نہیں رکھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھلی چھٹی دی ہو کہ آپ جیسے چاہیں مجھ سے محبت کریں۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، وہ اپنی طرف سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا ہے کہ آپ کی محبت تو بالکل ٹھیک اپنی جگہ پر اور میری بارگاہ میں بھی قبول ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا۔ اس میں بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ عید کا دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ انصار کی کچھ بچیاں، چھوٹی بچیاں، وہ کچھ شعر و شاعری کر رہی تھیں، کچھ گنگنا رہی تھیں اشعار کے انداز میں، اور جو ان کے خاندانوں اور قبیلوں کے جو بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، مختلف جنگوں کے اندر قتل ہو گئے یا ویسے وفات پا گئے، اور ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں، وہ بہادر تھے۔ بہادر ہونا بھی ایک خوبی ہے، بزدل ہونا یہ ایک روحانی کمزوری ہے۔ جسمانی کمزوری تو ہوگی، لیکن بزدل ہونا یہ روحانی کمزوری ہے۔ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے جسم چاہے کمزور کیوں نہ ہوں، لیکن وہ لوگ دل کے بہت بہادر ہوتے ہیں۔ ان کو سوائے اللہ کی پاک ذات کے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ کسی مخلوق کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کسی انسان کا، نہ کسی حیوان کا، اور نہ ہی حالات کا، اور نہ ہی نتائج کا، کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ اللہ پاک پر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔
اور جو اللہ تعالیٰ کی اتباع میں اور ان کے حکم کی بجا آوری میں اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں تو ان کو نتائج کا بھی کوئی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا نتیجہ نکلے گا. وہ صرف ایک نتیجے کو اپنا مطمع نظر بنا کر چلتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کی ذات عالی کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، بس اسی چیز کو وہ اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہیں. تو وہ بچیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس خیال سے کہ ان بچیوں کے اشعار سے، ان کی آواز سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو روکنا چاہا کہ میں ان کو روک دیتا ہوں کہ آپ یہاں اشعار نہ پڑھو، کہیں اور چلے جاؤ، یہاں بالکل اشعار پڑھو ہی نہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ عید کا دن ہے، چھوٹی بچیاں ہیں، اپنا شوق پورا کر رہی ہیں تو ان کو کرنے دو، کوئی بات نہیں، خیر ہے. اب وہ بچیاں پڑھ رہی تھیں تو ان اشعار کے اندر ان بچیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، شعر کا ایک جملہ کہا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے اندر ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. اب جیسے ہی ان چھوٹی بچیوں نے یہ جملہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس کو اپنی محبت سے بھرا ہوا جملہ سمجھ کر خاموشی نہیں اختیار کی، بلکہ فوراً ان بچیوں کو کہا کہ یہ مت کہو، ایسا مت کہو کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے، اور بچیوں کو روک دیا اور فرمایا کہ باقی جو تم کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جملہ دوبارہ مت کہنا. وجہ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اس جملے سے توحید کے عقیدے پر زد آتی ہے، اور ایسا جملہ چاہے وہ محبت کا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکن ایسا جملہ کہ جس سے توحید کے عقیدے پر زد آتی ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو کہنے سے خود روک دیا. اسی طریقے سے غزوہ احزاب کے بعد جب مشرکین مکہ اور باقی قبائل کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم تو بہت سارے قبیلے جمع ہو کر مسلمانوں کو وہ ختم کرنے جا رہے تھے، لیکن مسلمان تو ختم نہیں ہوئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ مٹا تو نہیں ہے. تو اس غم اور اس کرب کو دور کرنے کے لیے جو قریشی تھے بالخصوص، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرنا شروع کر دی، یعنی اشعار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد تعریفی کرنا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی شروع کر دی اور برے برے القاب اور مختلف قسم کی بری باتیں کہنا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس چیز کا علم ہوا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک مجمع کے اندر فرمایا کہ آپ سب نے تلوار کی جنگ میں تو میرا ساتھ دیا ہے، اب آپ میں سے کون ہے کہ جو زبان کی جنگ میں میرا ساتھ دے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ اٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش فرمایا. یہ بڑے فصیح زبان کے اور کلام کے مالک تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اشعار کہنے کی اور زبان کے ساتھ بہت عالی شان کلام کرنے کی وہ ایک نعمت سے نوازا ہوا تھا. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریشیوں کو ایسے اشعار کی مار دوں گا کہ ان کو اپنی زبان کے ساتھ چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا، ایسے اشعار کہوں گا کہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے. تو اپنی طرف سے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کا اظہار فرما رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اور بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ حسان،
میں بھی تو قریشی ہوں، اگر تم قریشیوں کو کچھ کہو گے تو میں بھی قریشی ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بالکل فکر نہ کیجئے، میں آپ کو ان قریشیوں کے اندر سے ایسے نکال لوں گا کہ جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، تو اتنی احتیاط کے ساتھ میں آپ کو ان میں سے مستثنا کر دوں گا، اور باقی قریشیوں کی جو ہے وہ ہجو کروں گا اور ان کو خوب جو ہے ان کی مرمت کروں گا۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر فرمایا کہ حسن ایسا کرو کہ ابو بکر کے پاس بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ ابو بکر میرے جتنی رشتہ داریاں ہیں اور میرے نسب کی وہ سب جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے اور اس کے بعد جو ہے ان شعروں کو کہنا شروع کیجئے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور جو ہے اس کے بعد یہ اشعار کہنا شروع کیے۔ اب اس میں کچھ باتوں کا خیال یہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمومی جو تاثر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عبداللہ بن یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو رئیس المنافقین ہے اس کا نام بھی عبداللہ بن ابی، اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ پکا منافق تھا، اور ان کے بیٹے کا نام بھی جو ہے وہ عبداللہ تھا، اور وہ پکے مسلمان تھے، صحابی رسول تھے۔ تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بھی صحابہ نے مختلف موقعوں پر پوچھا۔ حضرت عمر نے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو یعنی منافقین کو قتل ہی کیوں نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو قتل نہیں کرنا۔ پھر اس کی وجہ بیان فرمایا کہ یہ منافق ہیں کہ اعمال تو ہمارے جیسے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور ذکر تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہیں منافق تو یہ تو آپ جانتے ہو، دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ جب آپ ان کو ختم کر دو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہیں وہ اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے رہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عمومی تاثر کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھا، اور اس امت کو یہ درس دیا کہ دوسرے لوگ جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں، آپ کے عقیدے کے نہیں ہیں، وہ کیا کہیں گے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے آپ سے عرض کیا کہ آپ دیکھیے کہ جب سے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور پھر عید قریب آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پورے مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زبانوں کو ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور ایک دوسرے پر فکرے کسنے کی بجائے اور ایک دوسرے کے مسلک کو غلط ثابت کرنے کی بجائے اگر ہم اس مثال کو سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین کے ساتھ بھی یہ معاملہ اختیار کیا کہ ان کے ساتھ بھی نرمی اس لیے اختیار کی کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس سختی سے متنفر نہ ہو جائیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حقیقتاً وہ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے، لیکن اگر وہ ظاہراً جڑے ہوئے ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے اور دوسرے لوگوں کی پرواہ کی جائے کہ لوگ ہماری سختی کو دیکھ کر ہم سے متنفر نہ ہو جائیں۔
اور جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو چاند کے مسئلے پر بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو غلط اور صحیح کہا جاتا ہے۔ پھر عید کا دن قریب آنے لگتا ہے تو پھر بھی یہی بحث رہتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ ان چیزوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیرت پاک سے ہماری لا تعلقی اور لا علمی، ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا سیرت سے۔ ہم بحث مباحثوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے کاموں میں، ایسے معاملات میں کیا رخ اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک تعلق خاص نصیب فرمائے، اور اس کے متعلق ہمیں جاننے کا شوق نصیب فرمائے، اور اس کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔